نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ کی توفیق سے کل ہم نے چھٹے پارے کا مکمل کیا تھا ہم نے، اور آج اللہ ہی کی توفیق سے ہم 7ویں پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 جس سے 7ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ کہ جب اللہ فرماتے ہیں اس کو سنتے ہیں، یعنی کہ قرآن کریم کو وہ سماع کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا، تو آپ ان کی آنکھوں کو اشک ریز دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے چھلک جاتی ہیں۔ یہ اس حق کے باعث جس کی انہیں معرفت نصیب ہو گئی ہے، یہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے حق پر ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں جو ہم نے ذکر کیا تھا اس میں اللہ کریم نے یہ فرمایا تھا کہ یہود کے معاملے میں اہل کتاب میں سے عیسائی جو ہیں وہ زیادہ قریب تر ہیں، یہود زیادہ جو ہیں وہ سخت گیر ہیں، آپ کے زیادہ دشمن ہیں، اور بالحاظ محبت جو نصارہ ہیں وہ آپ سے قریب تر ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے انہی ہی لوگوں کی جو ہے نا بات کی ہے کہ ان کے جب سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشک ریز ہو جاتی ہیں۔ اور امام ابن جریر جو ہیں وہ طبری وہ اس پر روایت لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نجاشی بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کے متعلق جو ہے نا اس کا نزول ہوا، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے لیے کچھ لوگوں کو حبشہ کی طرف بھیجا، تو حبشہ کے دربار میں نجاشی بادشاہ کے سامنے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی قرآن کریم کی، تو نجاشی بادشاہ جو تھا وہ زارو کتار رونے لگ گیا، اور اس نے کہا کہ ہم خدا کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کلام کو بھی جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجاشی نے کچھ اپنے خاص نمائندے جو تھے نا، اپنے صحاب، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجے۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کے سامنے قرآن کریم کی جب تلاوت کی، ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ بھی زارو کتار رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ باخدا ہم اس کو پہچانتے ہیں، اس کلام کو پہچانتے ہیں، اور وہ یہ سن کر قرآن کریم کا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ مسلمان ہو گئے، اور نجاشی کو جا کر خبر دی، تو وہ تو پہلے ہی اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، تو اس نے بھی اسلام کو ظاہراً قبول کر لیا۔
اس دونوں مقامات پر کے ساتھ اس آیت کریمہ کو جوڑا جاتا ہے کہ اصل میں وہ نجاشی بادشاہ اور اس کے صحاب جو تھے، جو حقیقت میں عیسائی تھے، لیکن قرآن کریم کو سن کر ان کی آنکھیں چھلک گئیں اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور اس سے ایک اور بھی مراد لی جاتی ہے کہ یہ جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایمان والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جو اس ایمان میں کامل ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ کے کلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چھلک جاتی ہیں، وہ بغیر آنسو بہائے نہیں رہ سکتے۔ آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا، خاص کر جب حج کے ایام آتے ہیں اور خاص کر رمضان کے ایام میں، خاص کر جب مدینہ منورہ میں یا حرم کعبہ میں جب تراویح پڑھائی جاتی ہیں تو جو امام ہوتا ہے وہ بھی تلاوت کرتے ہوئے زاروں قطار رو رہا ہوتا ہے اور پیچھے مقتدی بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ سبب یہ ہے کہ ان کو سمجھ ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور جو پیچھے سن رہے ہیں ان کو بھی سمجھ ہے کہ کیا سنایا جا رہا ہے۔ اس لیے رکت طاری ہو جاتی ہے جب انسان کو مفہوم کا پتہ ہو کہ اللہ کریم بات کیا کر رہے ہیں، تو تب جا کر یہ قرآن، ایک تو اس کا اپنا ایک اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے ایک لذت ہے، اس میں چاشنی ہے ایک، کہ ویسے بھی کوئی اچھا قاری جو ہے، اچھے قرآ جو ہے، جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر ایک خاص قسم کا تغیر آ جاتا ہے وجود میں، روحانی طور پر انسان اپنے آپ کو عجیب سی کیفیت میں محسوس کرتا ہے۔ یہ اس کلام کا اثر ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ایک سائیڈ ہے، ایک اسپیکٹ ہے اس کا۔ لیکن اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہ بات کی کیا کر رہا ہے، اللہ کریم ہم سے کہہ کیا رہا ہے، جب اس پیرائے میں انسان اس کو سنے گا تو پھر لازماً بات ہے، جب اللہ کے ڈر کی بات آئے گی، اللہ کے خوف کی بات آئے گی، اللہ کے عذاب کی بات آئے گی، جب جہنم کا تذکرہ کیا جائے گا تو پھر ایمان والا کبھی بھی بغیر آنسو بہائے رہ نہیں سکتا۔ تو یہ سبب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، ان کی زبان ہے، یہ صاحب لسان ہے وہ، اس لیے جب ان کو خبر ہوتی ہے، جب وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، اللہ کے عذاب کی بات سنتے ہیں، اللہ کے حساب و کتاب کا معاملہ سنتے ہیں، تو پھر اس سبب سے ان کی آنکھیں زار قطار رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دونوں پر ہی اطلاق ہوگا، ایمان والے جو ہیں ان پر بھی جب یہ قرات کی جاتی ہے تو ان کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن خاص مقام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب قرآن کریم کی آیات یہ نازل ہوئی، اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نجاشی بادشاہ اور اس کے صحاب کے لیے اللہ کریم نے ان کو آیت کو نازل فرمایا۔ اور اسی طرح حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے معاملے میں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے، اس سے مراد جو ہے وہ ایمان والوں کی ہے، جو ایمان کی گواہی دیتے ہیں، جن کا ایمان کامل ہو چکا ہے، ٹوٹے پھوٹے مسلمان نہیں، جو صاحب ایمان ہیں، جو کامل ایمان رکھتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے۔ آپ تاریخ میں پڑھ کر دیکھیں نا، جو اولیاء اللہ ہیں، جن کو ہم عام ٹرم میں اولیاء اللہ، ولی اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے نیک برگزیدہ لوگ، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر بھی کیا جاتا تھا تو ان کی آنکھیں چھلک جاتی تھی۔ خالی اللہ کا ذکر کر کے دیکھیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کر کے دیکھیں تو ان کی آنکھیں چھلکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ روحانی طور پر ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ جب بھی ذکر یار آتا ہے تو ان کی آنکھیں چھلکے بغیر رہ نہیں سکتی۔ یہ مقام تب نصیب ہوتا ہے جب اللہ کی معرفت ہو، اللہ کے رسول کی معرفت ہو، تب جا کر یہ مقام نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جس کو اس کی معرفت نصیب ہو گئی، مما عرفوا من الحق، جس کو سمجھ آ گئی اس حق کی، اللہ کی ذات کا وہ عارف ہو گیا، اللہ کے رسول کا وہ عارف ہو گیا، اللہ کی کتاب کا وہ عارف ہو گیا، جس نے اس معرفت کو حاصل کر لیا وہ روئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور پھر وہ عرض کیا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے بھیجے ہوئے پر ایمان لے آئے، جو تو نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے، اب تو ایسا کر ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اپنی کتاب میں، اپنے حساب میں، تیرے پاس جو محفوظ ہے، لوح محفوظ پر جو قسمت تقدیر کے تو حال لکھتا ہے،
وہاں پر ہمارا بھی ساتھ ان کے لکھ دے جو تیرے حق کی گواہی دینے والے، ہم پہ یہ کرم کر دیں۔ پھر اللہ کے ارشاد فرمایا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اس کے حق، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید، اس پر ہمارے پاس جو آیا ہے ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت اور جنت میں داخل فرما دے۔ تو یہ دوسرا اللہ نے سبب یہ فرمایا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اس حق سے، حق کو اپنا کر اس جنت کو اور اس نعمت کو نہ پائیں جس سے اللہ کریم نے وعدہ کیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو نیک ہیں، جو صاحب تقوی ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ان کو میں جنتوں میں داخل فرماؤں گا۔ جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے اور نیک اعمال کرتے، ایمان لاتے، مجھ سے ڈرتے اور نیک اعمال کرتے، تو میں ان کو اپنی نعمتوں بڑی جنتوں میں داخل کر دیتا۔ تو اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ حق کی گواہی دینے والے بن جائیں، ہم ایمان کیوں نہ لائیں، جبکہ ہم یہ لالچ رکھتے ہیں، ہمیں طمع ہے، ہم میں سے بھی ہر ایک یہ چاہتا ہے نا، کون ہے ایسا جو یہ نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد اس کو جنت ملے؟ جی ہر ایک بندے کو، چاہے وہ گناہ گار ہے چاہے وہ نیکوکار ہے، طمع اور لالچ تو یہی ہے نا۔ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، ہم جو اکثریت جو ہماری ہے نیک اعمال کس لیے کرتی ہے کہ یار جنت میں چلے جائیں، جنت مل جائیں، حوریں مل جائیں، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے ہمیں وہ پیالہ مل جائے، اسی لیے یہ طمع ہے نا، اسی لالچ میں ہم عبادت کرتے ہیں نا۔ وہ اللہ کی رضا کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے، وہ اگلا سٹیپ ہے، وہ کوئی ہوتا ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو لالچ ہے، جو طمع ہے، جو حرص ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے وہ جنتوں میں جو محلات بنائے ہوئے ان میں سے ایک محل ہمیں دے دے، 70 حوریں ہمیں مل جائیں۔ یہی طمع ہوتا ہے نا عام انسان میں۔ تو وہ کیا، یہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت اور جنت میں داخل فرما دے، تو پھر ہم کیوں نہ اس راہ حق کو قبول کریں؟ اس کے سوا تو رستہ کوئی نہیں۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ جو حق پر ہوں گے ان پر میں اپنی نعمت کروں گا، جو ایمان لے آئیں گے، جو مجھ سے ڈریں گے اور نیک اعمال کریں گے، جنت میں نے ان کے لیے رکھی ہے۔ تو جب یہی رستہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہ اس رستے پر چلیں، جبکہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں حاصل کر سکوں، اس دن جب وہ فیصلے کرے گا، جنت اور دوزخ کے فیصلے کرے گا، تو میرا شمار ان لوگوں میں کیا جائے جن کو جنت کا پروانہ تھمایا جائے گا۔ تو اس کے لیے رب کریم نے شرط ایک ہی رکھی کہ ایمان لاؤ، مجھ سے ڈرو اور نیک اعمال کرو۔ بھائی یہ اگر آپ اس معاملے میں اپنے آپ کو سیدھا کر لیں تو پھر جنت آپ کے لیے اللہ کریم نے بنائی ہے۔ اللہ کریم نے جو بنا رکھا ہے، محلات جو تعمیر کیے ہیں، دودھ کی، شہد کی جو نہریں رواں کی ہیں وہاں پر، وہ کس کے لیے کی ہیں؟ اللہ تو بے نیاز ہے ان ساری چیزوں سے۔ صاف سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، انسانوں کے لیے کی ہے، ہمارے لیے کی ہے۔ سارا کچھ رب کریم نے جو سجایا ہے وہاں پر وہ ہمارے لیے ہے۔ جو حوریں اللہ کریم نے وہاں پر پاک مطہر اور پاک باز عورتیں جو رکھی ہیں، حوریں جن کو کہا جاتا ہے، کن کے لیے رکھی ہیں؟ ہمارے لیے رکھی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے، ہمارے سے مراد ان لوگوں کے لیے جو اس کے ہیں، جو اس کے ہیں، اور اس کا ہونے کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ باقی ساری دنیا سے کٹ جایا جائے، اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا جائے، خالصیت کے ساتھ اللہ کریم کا بندہ بن جایا جائے۔ اگر آپ خالصیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کی طرف اپنا رخ کر لیں گے تو پھر کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جنت کے وارث بھی آپ ہیں، اور جنت ہے ہی آپ، الاٹمنٹ آپ کو ہوگی، الاٹمنٹ آپ کے لیے ہے، جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ لیکن نافرمانوں کے لیے اللہ کریم نے کھلے لفظوں میں بیان فرما دیا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، قرآن کی نہیں مانتے، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ زندگی میں تو آپ کو ساری آسائشیں دے دے گا،
وہ اپنے اوپر ادھار نہیں رکھتا، ساری آسائشیں دے دے گا، لیکن جب پلٹ کر اللہ کہتا ہے جب میرے پاس آؤ گے تو پھر تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے دوزخ کی آگ کے۔ تو یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت نعمتوں بڑی جنتیں مل جائیں تو یہ راستہ ہے کہ فرما بردار بن جاؤ، اور اگر فرما بردار نہیں بنو گے تو چوائس تمہاری ہے، مرضی تمہاری ہے، پھر جہنم تمہارے ہی لیے میں نے تیار کر کے رکھی ہے۔ کن کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے۔ تو یہ مرضی انسان کی اپنی ہے۔ اللہ کریم نے بات کھول کر انسان کو سمجھا دی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ سو اللہ نے ان کی اس مومنانہ بات کے عوض انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرما دی کہ جو بندہ ایسا خیال رکھتا ہے، ایسی سوچ رکھتا ہے، اس طرح سوچتا ہے کہ میں حق کے ساتھ ہوں اس لیے کہ رب کریم انہیں جنت میں جگہ دے دے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سبب سے ان کو جنتیں عطا فرما دی۔ ابھی انسان ہم زندہ ہیں نا جی، یہ کلام جب ہم سن رہے ہیں، نشانیاں جو رب کریم بتا رہا ہے، تو جنت اور جہنم کے فیصلے انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے فیصلے انسان کی زندگی میں ہی ہو جاتے ہیں۔ وہ بعد کا معاملہ ہے، پتہ ہمیں بعد میں چلے گا جب آپ کو لیٹر تھمایا جائے گا، الاٹمنٹ آپ کی ہو گئی، آپ کے اعمال دیکھ کر جب آپ کا نامہ مال تیار ہوگا تو وہیں پر الاٹمنٹ تو آپ کو کر دی گئی۔ جب واضح فرما دیا جو نافرمان ہے وہ دوزخ کے لیے اور جو فرما بردار ہیں وہ جنت کے لیے، بس آپ کو اتھارٹی لیٹر ملنا ہے وہاں پر جا کر، اور وہ حساب و کتاب کے بعد ہوگا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تاکہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ رائی کا دانہ برابر بھی ظلم ہوا۔ ورنہ اگر اللہ کریم آپ کے سامنے حساب و کتاب نہ بھی کرے تو کیا اس کے حساب و کتاب میں کوئی غلطی ہوگی؟ اس کے تو علم میں ہے نا جی، اس کے علم میں ہے کہ یہ جہنم میں ہے، یہ دوزخ میں جائے گا، اور اس نے لکھ رکھا ہے، لیکن وہ عدالت لگا کر آپ کے سامنے آپ کو صفائی کا موقع دے گا، بات کرو۔ جب انسان انکار کرے گا اللہ کریم سارا نامہ مال تھما کے اس کے ہاتھ میں تھما دے گا، یہ دیکھ یہ تیری ہی کتاب ہے، یہ تیرا ہی نام ہے، فلاں دن فلاں جگہ پر یہ تو نے کیا تھا، کوئی اور تو نہیں ہے، اور یہ غالب مکان ہے کہ وہاں پر ویڈیو بھی آپ کو چلایا کر دکھائی جائے، یہ دیکھو یہ تو ہی ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ نہیں اللہ کے لیے کہ آپ کو ساری زندگی کی ویڈیو دکھا دے؟ تو تب انسان کیا کرے گا؟ انکار کرنے کے قابل۔ اسی لیے اللہ کریم حشر کا میدان سجائے گا کہ کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ لوگ کہیں گے یہودوں میں سے، یہود نصارہ میں سے لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو تیرا نبی کو نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے بات بتائی ہی نہیں، ہمیں یہ بات کسی نے سمجھائی ہی نہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا تم نے کہا تھا ان کو کہ تیری پوجا کیا کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مولا، بلکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مولا تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے ان کو ایسا نہیں کہا، میں نے تو ان کو کہا کہ تم بھی اسی رب کی پوجا کرو، عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں۔ تو وہاں پر جو انکار کرے گا نا اس کو شہادت اسی وقت مہیا کر دی جائے گی کہ تو غلط ہے، یہ اس کے خلاف جو ہے نا یہ ثبوت ہے۔ تو وہاں تو سارا معاملہ اللہ کریم ثبوتوں کے ساتھ انسان کے سامنے رکھے گا۔ الاٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی ہو چکی، آپ کے نامہ مال کی بدولت۔ آپ نے اگر جنت لینی ہے یا جہنم کا سودا آپ نے کرنا ہے، اس دنیا میں کرنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس اتھارٹی لیٹر وہاں جنت کے اس دن آپ کو ملنا ہے، الاٹمنٹ یہاں آپ نے کروانی ہے۔ جب تک آپ اس زمین کے اوپر ہیں اللہ کریم نے آپ کو مہلت دے دی، 10 مرلے کا لے لو، کنال کی لے لو، 2 کنال کی۔ اللہ کہتا ہے میری جنت میں ایسے ایسے محلات، اتنی بڑی جنت ہے ایک ایک انسان کے لیے کہ یہ ساری جو زمین ہے نا، اس جیسی 7 زمینیں بھی اگر ہوں تو ایک بندے کی الاٹمنٹ بنتی ہے، اتنی بڑی جنت۔ تو اندازہ کریں کہ اس کی کائنات کتنی وسیع ہے، اور یہ ساری جو اللہ کریم آپ کو گنواتا ہے، سناتا ہے، بتاتا ہے، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ہو جائیں، جو اس کا ہو گیا وہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو شرط اللہ کریم نے یہ فرمائی کہ جو مومنانہ بات کے عوض میں انہیں ثواب میں جنتیں عطا فرما دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیے ثواب جو ہے اس کا تعلق فضل کے ساتھ ہے، ثواب کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اور عذاب کا تعلق اللہ کے عدل کے ساتھ ہے۔ جب عدل کرے گا تو پھر وہاں پر جو ہے نا عذاب انسان کا منتظر ہوگا، انسان کا عذاب منتظر ہوگا۔ لیکن جب وہ فضل کرنے پر آئے گا
تو پھر جنتیں انسان کو نصیب ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے نا، آپ نے فرمایا کہ اس دن سارے کا سارا دار و مدار رب کریم کے فضل پر ہوگا، اس کے فضل پر ہوگا۔ اعمال جو ہے نا یہ شرط ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بد عمالیاں شروع کر دے کہ چلو اس کے فضل کا ہی معاملہ ہے تو فضل سے بخش دے گا۔ بھائی فضل بھی تو اس پر کرے گا جو اس کا اپنا ہے، جو اس کا اپنا۔ آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں غیر کے ساتھ کرتے ہیں جی، دنیا میں بھی آپ کسی کے ساتھ لین دین اگر کرتے ہیں تو کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ غلطی کرے اگر کسی کو معافی دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ اپنے کو۔ غیر کی تو آپ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ بھی فضل کرے گا کن پر؟ جو اس کے اپنے ہوں گے۔ بس چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، حساب و کتاب میں کوئی فرق رہ گیا تو پھر اس کا فضل ہے، وہ رب غفور ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، کوئی ساری زندگی میری تباہ میں گزاری اس نے، چلو کمی رہ گئی، غلطیاں ہو گئی، بس یہ تھے بشر ہونے کے، چلو کوئی بات نہیں، میں اس کے فضل سے اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایک طریقہ اللہ کریم یہ کرے گا کہ جو جہنم میں جانے والا ہے کسی سبب سے اللہ کریم فضل کرے گا، اس کو جنت میں بھیج دے گا چھوٹے موٹے گناہوں کے سبب سے۔ اور دوسرا فضل یہ ہے کہ اللہ کریم اس کے درجات بلند کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر اس کو 1 کنال کی کوٹھی ملنی تھی، اس کو 2 کنال کی کوٹھی عطا کر دے گا، 4 کنال کی کوٹھی عطا کر دے گا، 10 کنال کی کوٹھی عطا کر دے گا۔ درجے ہیں نا، جنت کے بھی درجے ہیں، صالحین کے ساتھ جماعت ہے، انبیاء کریم کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے۔ پھر وہ جس قدر چاہے گا انسان اللہ کے قرب میں جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کریم اس کو جنت کے درجات اس قدر اس کو بلند ملتے چلے جائیں گے۔ اور وہ بھی تو خوش قسمت نصیب ہوں گے لوگ مسلمانوں میں سے، ایمان والوں میں سے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت نصیب ہوگی۔ جہاں پر تاجدار کائنات جنت میں قیام پذیر ہوں گے، ان کے ساتھ بھی تو وہاں لوگ ہوں گے نا۔ وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں کائنات میں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت نصیب آ گئی، لیکن اس کے لیے تن من دن جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے۔ ابو بکر صدیق بننا پڑتا ہے، عمر بن خطاب بننا پڑتا ہے، عثمان غنی بننا پڑتا ہے، علی شیر خدا بننا پڑتا ہے، تب جا کر سنگت نصیب ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کو میں وہ جنتیں عطا کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکوکاروں کی جزا ہے کہ جو بندہ میرے کہنے پر اور میرے محبوب کے کہنے پر اپنی زندگیوں کو بدل لے گا، نیکی کے راستے پر چلے گا، اچھے کام کرے گا، تو اس کی جزا میرے ہاں یہی ہے کہ میں اس کو اپنی نعمتوں بڑی جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ تو یہ جزا جو رب کریم دے گا یہ انسان کے اعمال کے سبب سے ہی ملے گا، انسان کے اعمال کے سبب سے ہی ملے گا، باقی اس کے فضل پر معاملہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، اس پر کوئی قید نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، مالک یوم الدین، جو چاہے گا کرے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک رائی کا دانہ بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ جو انسان بیجے گا سو کاٹ لے گا، جو آگے بھیجے گا رب کریم اس کو ویسا ہی اس کو لٹا دے گا۔ یہ اللہ کریم کا عدل ہے، یہ اللہ کریم کا عدل ہے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا، نہ مانے، انکار کر دیا، جن کی عقل میں، جن کی کھوپڑی میں یہ بات نہ آئی جو میں اور میرا محبوب کہہ رہا ہے، اور میری وحد نشانیوں کو جھٹلا دیا، وعدے نشانیوں کو جھٹلا دیا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر پھر بھی نہ مانے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر پھر بھی نہ مانے، درختوں کو زمین کو چیر کر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر پھر بھی نہ مانے۔ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ تسلیم نہ کیا، انہوں نے کس کو؟ میرے محبوب کو، انکار کر دیا۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو فرق سمجھایا تھا کہ جب بات کی جاتی ہے نا نہ ماننے کی، تو اللہ کو نہ ماننے کی بات نہیں ہوتی یہاں پر۔ کس کو نہ مانا؟ یہودوں نے، یہود و نصارہ نے، جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا، آپ کو نہ مانا اور آپ کی نہ مانی، یہ دونوں باتیں ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہ فقط ماننے کو تو مان لیا لیکن آپ کی کوئی بات نہ مانی تو یہ بھی کفر ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم مانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بات نہ مانے، کوئی بات نہ مانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ نہ بولا کرو، ہم نہیں مانتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرو کم نہ تولا کرو، ہم نہیں مانتے، ہم کم تولتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملاوٹ نہ کیا کرو، ہم نہیں مانتے، ہم ملاوٹ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا کرو، ہم نہیں مانتے، ہم ظلم کرتے ہیں۔ تو اب آپ خود ہی اپنے آپ پر فتویٰ لگا لیں کہ جو نہ مانے اسی کو کافر کہتے ہیں، جو نہ مانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو کہ رب کی بات ہے، جو اس کو نہ مانے اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اس آئینے میں کھڑے ہو کر، اپنے چہرے کو سامنے رکھ کر کہ ہمارا شمار اب کن میں ہو رہا ہے، کیا ہم وہ ہیں جو ایمان والے ہیں کہ یا وہ ہیں جو کفر والے ہیں؟ تو اگر ہم یہاں پر اپنا میرے دوستوں بھائیوں محاسبہ کر لیں کہ ہم کس جماعت میں کھڑے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے ہاں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہو رہا ہے، تو ممکن ہے کہ ہم زمین کے اوپر اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ ورنہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں نا، جو ہم کر رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم اس میں کوئی ایمان والی بات نظر نہیں آتی۔ لہذا فکر کر لینی چاہیے، آج وقت ہے، میرے پاس بھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے، اپنا محاسبہ کر لیں اور گن کر ایک ایک چیز کو جو آقا نے فرمائی اس کو ڈھونڈ کر تلاش کریں، پوچھ کر اپنی زندگیوں میں اصلاح کا پہلو جو ہے نا وہ لے کر آئیں۔ اپنی زندگیوں میں سے یہ بے فکری نکالیں، ظلم نکالیں، جھوٹ نکالیں، غیبت نکالیں، ظلم نکالیں۔ دکاندار ہیں تو کم تولنے سے پرہیز کریں، ملاوٹ نہ کریں۔ ہر وہ کام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا اس سے اگر آپ رک گئے تو سمجھ لیں پھر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے راضی کر دیا، اور اگر آپ نے آقا کو راضی کر دیا تو خدا کو راضی کر دیا، اور اگر آپ نے خدا کو راضی کر دیا تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ ورنہ کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں۔ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ رب ہمری کریم جو ہے ہماری بند آنکھیں کھول دے، یہ آنکھیں بھی کھول دے اور دل کی آنکھیں بھی کھول دے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں، ایمان کہتے کس کو ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔